بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو حق بات معلوم ہو جائے تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق بات بیان کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے یا برے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تو اس سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں۔ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں: تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سب کی بادشاہی سلامت رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ کمزور وقت میں اپنے راز کسی کو مت دو، لوگ اس کا استعمال آپ کے اچھے وقت میں کرتے ہیں۔ بلند خیال لوگ الجھتے نہیں، پتھر مارنے والے سے نہ لڑو، بلکہ اپنے آپ کو اتنا اونچا اٹھاؤ کہ پتھر مارنے والے کا پتھر وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو اسٹیشن چھوڑنے جاؤ تو بھی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اب تو قبرستان میں بھی نم نہیں ہوتی۔ اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزن ہے تو منزل کے حصول کے لیے کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد آتی ہیں۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ جو شخص اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو معزز اور باوقار بنا لیتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی بہترین نعمت مخلص دوست ہیں۔ سکون دولت سے نہیں بلکہ کمزور کی دعا اور خدا کی عطا سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خاندان یا گھرانے کے لوگ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہوں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ ہر خاندان میں ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو سب کا احساس ہوتا ہے، سب کے دکھ اپنے دکھ لگتے ہیں، ہر کسی کو سہارا دیتا ہے
مگر خود تکلیف کی گھڑی میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ تعلیم کسی کو بھی تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا ہم سے کم پڑھے لکھے تھے، لیکن ہم سے کہیں زیادہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ رکھتا ہے کہ پانی میں نہیں جانا، اور بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی کی طرف رخ کرتا ہے۔ ایک بند انڈے کے اندر یہ سمجھ اور فطرت کس نے پیدا کی؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ تم صبر کی بات کرتے ہو، صبر تو آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نہ تو ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون کچھ محسوس نہیں ہوتا، فقط ایک شے رہتی ہے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے مگر سنتا کوئی نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ڈگریاں دراصل تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ غم اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو سنیں رومی کی قیمتی باتیں۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہیں، اور مشکل میں شکوے شکایات اور ناشکری نہ کریں۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، اور وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے،
ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں۔ ایک چیز انسان کو تھکا دیتی ہے، وہ ہے احساس کی طلب۔ جو رشتوں میں نہ ملے تو انسان غیروں میں تلاش کرتا ہے اور آخر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ تمہارا ذہنی سکون بہت بہتر ہو جائے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں، ہر رائے پر پریشان ہونا ضروری نہیں، ہر واقعہ کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا ضروری نہیں، ہر کہی گئی بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ خاموشی، درگزر اور نظر انداز کرنا بعض اوقات سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عجیب دور چل رہا ہے، جتنا لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے رشتے نبھاؤ، اتنا ہی بے رحمی سے آج کل لوگ بھروسے کا قتل کرتے ہیں۔ افسوس تو صرف اس بات کا ہے کہ یہودی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، مگر ہم مسلمان اس طرح نہیں رہے جس طرح قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے صاحب، تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ ان کے دکھ سب سے مختلف ہوتے ہیں جن کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے مر جاتے ہیں۔ ایک بے بسی ہوتی ہے، ہم ان کو بچا نہیں پائے، ایک دکھ ہوتا ہے جو زندگی کو ویران کر جاتا ہے۔ ہر رات تنہائی میں وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔